جناب سیان صاحب، ایک مرتبہ سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کے دور میں قیمتیں بڑھ گئی تھی کھجور کی، تو کشمش کی بڑھ گئی، تو آپ نے کہا دونوں میں سے کم کس کی ہے؟ انہوں نے کہا جی ان دونوں میں سے کشمش کی زیادہ ہے، تو آپ نے کہا اس کو چھوڑ دو، کھجور کھانی شروع کر دو، وہ آٹومیٹکلی قیمت نیچے آ گئی۔ اسی طرح جناب سیدنا ابراہیم بن ادم سے لوگوں نے شکایت کی، انہوں نے کہا جی کہ گوشت بڑا مہنگا ہو گیا ہے رمضان پاک میں، کیا اس کا حل کیا جائے؟ انہوں نے کہا بھائی گوشت چھوڑ دو، یہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ ایک ہفتہ گوشت چھوڑا تو قیمتیں نیچے آ گئی۔ پاکستان میں بھی کچھ برس پیشتر پھل کی قیمتیں آسمان پہ تھی، تو لوگوں نے پھل خریدنا جو تھا وہ چھوڑ دیا، تو 2-4 دن کے اندر ہی قیمتیں جو تھی وہ نیچے آ گئی۔ جی بہت شکریہ، آپ نے 2 مثالیں دی ہیں، ان سے یہ بات تو واضح ہوگی کہ یہ مسئلہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے، یہ انسانی تاریخ کے ساتھ ساتھ یہ مسئلہ چل رہا ہے۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ خرابی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں چیز مہنگی ہو رہی ہے تو ہم رش کرتے ہیں اس کو خریدنے کے لیے، اور جہاں 1 کلو کی ضرورت ہوتی ہے وہاں 2 کلو خریدتے ہیں، جہاں 2 کلو کی ضرورت ہے وہاں 4 کلو خریدتے ہیں۔ تو اس سے جو طلب و رسد کا اصل توازن ہے وہ بگڑ جاتا ہے۔ تو طلب و رسد ہی بنیادی طور پہ فیکٹر ہے جو تعین کرتا ہے کہ کس چیز کی کتنی قیمت ہوگی۔ اگر آپ کسی چیز کی طلب کم کر دیں اور اس کی مارکیٹ میں رسد باقی رہے تو اس صورت میں پھر قیمتیں ڈاؤن ہو جائیں گی۔ اگر طلب زیادہ ہو اور رسد مارکیٹ میں کم ہو تو اس صورت میں قیمتیں بڑھتی ہیں۔ بالعموم اس سلسلے کو روکا جاتا ہے جان بوجھ کر، تاکہ درمیان میں ایک ویکیوم یا خلا پیدا ہو۔ طلب و رسد کا جب توازن بگڑتا ہے تو اس صورت میں قیمتیں بڑھ جاتی ہیں۔ اس کو کنٹرول کرنے کا 2 ہی طریقے ہوتے ہیں، یا تو آپ طلب کم کر دیں یا رسد کی سپلائی بڑھا دیں۔ یہ خرابی پیدا ہوتی ہے جب اس میں توازن اس لیے خراب ہوتا ہے کہ ہم جو مرض کی اصل وجہ ہے اس تک نہیں پہنچتے۔ جو میں نے کچھ تحقیقات کی ہیں اس سے میں نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ جو کولڈ سٹوریج ہوتے ہیں یہاں سے مہنگائی کا آغاز ہوتا ہے۔ کسی ایک شہر میں جو کولڈ سٹوریج ہوتے ہیں انہوں نے چیزوں کو سٹور کیا ہوتا ہے، لیکن وہ خود نہیں ہے سیان صاحب کرتے کنٹرول، وہ تو جو تاجر ہیں جو لوگ ہیں وہ رکھواتے ہیں۔ اصل میں ان کا نیکسس ہوتا ہے، جو کولڈ سٹوریج کا مالک ہوتا ہے اس کا نیکسس ہوتا ہے مارکیٹ کمیٹی سے۔ اچھا۔ اور مارکیٹ کمیٹی جو ہے وہ ان تاجروں پہ مشتمل ہوتی ہے جو بالعموم ایسے کاموں میں ملوث ہوتے ہیں اور ان کو سرکاری پشت پناہی حاصل ہوتی ہے، تو وہ وہاں سے اشارہ ہوتا ہے اور کولڈ سٹوریج سے سپلائی کم ہو جاتی ہے۔ دیکھیں نا بڑی بات ہے، جو سرکاری حکام ہوتے ہیں ان کے گھروں میں مفت پھل جاتا ہے، ان کے گھروں میں مفت گوشت جاتا ہے، تو وہ پھر کیسے کنٹرول اس کی ریزن یہ ہے کہ مارکیٹ کمیٹی واحد کمیٹی ہے جس میں صارف کی نمائندگی نہیں ہے۔ یعنی جب بھی کوئی کمیٹی بنتی ہے اس میں تمام سٹیک ہولڈرز کے نمائندے شامل ہوتے ہیں۔ تو مارکیٹ کمیٹی میں آپ کسی بھی پنجاب کی مارکیٹ کمیٹی کو دیکھ لیں، اس میں صارف کی نمائندگی نہیں ہے، اور مارکیٹ کمیٹی میں جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو کسی اور روپ سے کسی اور تنظیم میں سیاست میں ملوث ہوتے ہیں۔ ان کا نیکسس ہوتا ہے کولڈ سٹوریج کے ساتھ۔ ٹھیک، میں سمجھ گیا۔ جی اپنا یہ بتائیں جی، مسلمان ملکوں میں یہ ہوتا ہے، باقیوں میں تو نہیں ہوتا۔ میں 2011 میں میرا بیٹا بیرسٹر ساتھ وہاں پڑھ رہا تھا، تو میری عالیہ مرحومہ ساتھ تھی۔ 1 ماہ میں نے رمضان شریف کے وہاں عید تک میں وہاں رہا، پورا رمضان میں نے دیکھا۔ وہاں سارا 50% تھا اور جینون 50%، جینون اتنی رعایت تھی چیزوں کی، ہم جا کے خرید کے لاتے تھے۔ صاحب میری فیملی میں ایک لڑکی کی شادی ہوئی ہے اور وہ ابھی ٹورانٹو گئی ہے جی۔ اس کا 3 دن پہلے فون آیا کہ ٹورانٹو کے ہر سٹور، ٹورانٹو کینیڈا میں ہے جی، ٹورانٹو کے ہر سٹور میں بائی 1 گیٹ 1 فری رمضان کی وجہ سے۔ ٹھیک۔ اسی طرح امریکہ میں، ویسٹ میں، انگلینڈ میں کرسمس سیلز ہوتی ہیں۔ 50% تو کوئی بات نہیں، 70% ہیرڈ سے لے کے سیلفرجز سے لے کے مارکس اسپینسر سے لے کے ہر سٹور پہ 50 to 70% آف ہوتا ہے۔ 70% تک 70% تک آف ہوتا ہے ہیرڈز کے اندر کئی آئٹمس کے اوپر، جو دنیا کا سب سے ایکسپینسو سٹور ہے۔ ٹھیک۔ نیو یارک سٹی میں میں بھی دیکھ رہا تھا، انہوں نے نیو یارک سٹی کی جو گورنمنٹ ہے
اس نے ایک اسکیم چلائی ہے گریب اینڈ گو. 12,000 حلال میل افطاری کے انہوں نے تیار کیے ہیں. اللہ. سٹی گورنمنٹ نے اسلامک آرگنائزیشنز کے ساتھ کوآپریٹ کیا, یعنی کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہے, اور وہ مختلف جگہوں پہ آل اوور دا سٹی فرسٹ کم فرسٹ سرو بیسس کے اوپر کیا کہتے ہیں یہ لے سکتے ہیں, جو آئے گا وہ لے لے اور چلا جائے. اب دیکھیں نا, ہماری یہ آرگنائزیشن دار المخلصین, اس نے ہماری ایسی آرگنائزیشن جس کے پاس اتنی ریسورسز نہیں, وہ 500 بندوں کا بڑی آسانی سے افطاری کر سکتی ہے. بالکل. پنجاب گورنمنٹ, لاہور کی گورنمنٹ, فیڈرل گورنمنٹ کے پاس اربوں کی ریسورسز ہے, اور یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ لاہور کی پاپولیشن ہے تقریباً 10 ملین پلس, 2.5 لاکھ افطاریاں اسی طرح گریب اینڈ گو کے اوپر بیسس کے اوپر تیار کی جائیں اور وہ لوگوں کو دی جائیں تاکہ کہ ان کے لیے آسانی ہو. پاکستان کی اشرافیہ کا فیورٹ ہے ویسٹ اینڈ لنڈن کا, وہاں پہ پچھلے 3 سال سے رمضان کی لائٹس لگائی جاتی ہیں, وہیں سارے نائٹ کلبز ہیں, وہیں سارے ریسٹورنٹس ہیں, وہیں ان کے انجوائمنٹ کے اڈے ہیں, لیکن وہاں رمضان کی لائٹس لگائی جاتی ہیں. تو میرا یہ پوائنٹ ہے کہ چرچز خالی ہو گئی ہیں ویسٹ کے اندر, ماسکس یہاں, مسجدیں یہاں پہ بھر گئی ہیں, وہاں بھی بھر گئی ہیں, مسجدیں وہاں پہ بھر گئی ہیں. ہاں, چرچز مسجدیں بن رہی ہیں اور مسجدیں ہماری مسجدیں زیادہ بھری ہیں, ہماری مسجدیں بھی بھر گئی ہیں, ادھر بھی بھر گئی ہیں, لیکن مسلمان ملکوں جہاں مسجدیں بھر گئی ہیں وہاں مہنگائی ہے اور وہاں پہ اس طرح کی کوئی فیسلٹی نہیں ہے, اور ادھر جہاں چرچز خالی ہو گئی ہیں وہ کیا آر دے مورلی سپیریئر ٹو اس؟ آپ بتائیں, آپ کا خیال ہے؟ مورلی تو واقعی وہ سپیریئر ہے. یہ انفارچونیٹ ہے. دیکھیں نا, یہاں رمضان آیا تو اصل میں کانسیپٹ ہے نا سوچنے کا, وہ یہ سوچتے ہیں کہ رمضان ہے رحمتیں لوٹنے کا, تو رحمتیں لوٹنے کی بجائے وہ کہتے ہیں لوگوں کو لوٹنے کا موسم, جو ہی رمضان آیا تو لوگوں کو لوٹو. وہ ایک صارف نے خوب بات کی, اس نے کہا کہ دیکھو رمضان میں حدیث ہے کہ جو شیطان ہیں وہ چین کر دیے جاتے ہیں, باندھ دیے جاتے ہیں, لیکن یہ جو تاجر ہیں اور یہ جو پروفیٹرز ہیں یہ شیطان کی جگہ لے لیتے ہیں. یہ بڑا انفارچونیٹ. جناب آپ بتائیں نا, یہ ٹریننگ کوئی, آپ تو اتنے بڑے ٹرینر ہیں, بتائیں نا ذرا. یہ بلا ایسا جیسی بات ابھی ہو رہی ہے کہ یہ میٹر صرف کسی مذہب کے ساتھ اس کا اٹیچمنٹ نہیں ہے, یہ ہیومن سائیکالوجی ہے کہ انسانی نفسیات جو ہے وہ یہ دیکھتی ہے عمومی طور پر کہ مجھے نفع کہاں سے ملے گا. ہمارے ہاں نفع سے مراد یہ ہے کہ اس کی مقدار کو بڑھایا جائے, اس کی کوانٹم کو بڑھایا جائے. جیسے ابھی آپ نے یورپ کی یا ویسٹ کی بات کی ہے, انہوں نے اکانومی کو ہم سے بہتر انداز سے سمجھ لیا ہے. انہوں نے کہا کہ پروفٹ ریشو بڑھانے کے بجائے کنزیومر کو بڑھایا جائے. ٹھیک. جب کنزیومر کی تعداد زیادہ چیز بکے گی تو منافع تھوڑا بھی ہوگا تو اتنی قیمت آئے. ایگزیکٹلی, نیٹ رزلٹ آپ کا بہت اچھا نکلے گا. اب اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے سیل لگا دی ہے, وہی نماز ہے, اس میں کوئی اضافہ تو نہیں کیا, وہی دن کی لینتھ ہے, وہی کھانا ہے, لیکن اس کا جو ریوارڈ ہے اس نے کئی گنا بڑھا دیا ہے. اب اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس نے اگر 4 رکعت نماز کو 4 رکعت ہی رہنے دیا, لیکن اس کا ریوارڈ اتنا بڑھا دیا, نوافل کو فرائض کے برابر کر دیا, تو یہ انسان کو سمجھنا ہے کہ اس نے تو کلو کا 1.25 کلو تو نہیں کیا, اس نے کلو کی قیمت جو ہے وہ کئی گنا بڑھا کر اس نے فطرت کو چیلنج کیا. اس نے واہ واہ واہ. اور جب فطرت کو چیلنج کیا تو اس نے کہا تو کر لے, اب تو میرے مقابل آ گیا ہے, اب تو بھی کر اور میں بھی کروں گا, کیونکہ اب اس کے دسترخوان پر اشیاء کو پہنچانا, رزق کو پہنچانا میری ذمہ داری ہے. میرا چین اور میرا سپلائی دیکھ ذرا, اور تو اپنی سوچ کو دیکھ لے, بالآخر مہینہ تو اینڈ کر جائے گا. لیکن جو اس کو موقع ملا تھا اعمال صالحہ کی کلٹیویشن کا, وہ اس نے اس موسم کو, کیونکہ یہ اتنے گنا ریوارڈ جو ہے کسی اور پہ پاسبل نہیں ہے. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ راؤنڈ دا ایئر جو ہے, جو اس کی عادات بن چکی تھی, جو سیاحت اس کے اندر آ چکی تھی, اس نے اس موسم کا بھی فائدہ نہیں اٹھایا اور اسی روش پر قائم رہا اور محروم رہا ان نعمتوں سے, اس کرم سے اور فضل سے. اس کا رزلٹ بڑا برا نکلتا ہے کہ تھوڑے وقت میں اس نے بہتر رسپانس تو لے لیا, لیکن اس بہتر رسپانس کو جب یہ استعمال کرے گا تو اسی طرح اس کو لٹا بھی دے گا, اور باقی راؤنڈ دا ایئر جو ہے یہ ہینڈ ٹو ماؤتھ رہے گا. اس کے برعکس جس نے تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو تقسیم کیا, اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ پورا سال وہ خوشحالی کی طرف ہے, کیونکہ اس نے اللہ رب العزت کی مدد, اس کی نصرت, اس کی تائید کو اس نے حاصل کر لیا ہے. یہ جو بنیادی فینومینن ہے کہ رب کیا چاہتا ہے اور بندہ کیا چاہتا ہے.
دونوں کی چاہتے ہیں بندہ اپنی چاہت کو اس کی چاہت کے ساتھ مرج کر جائے تو نتیجہ تن جو ہے نتائج وہی آئیں گے جو میرا رب چاہتا ہے. اس کے اگینسٹ کھڑا ہو کر دیکھ لے کیونکہ اس نے تو رزق دینا ہی دینا ہے, لیکن اگر اس کے رزق دینے میں میری مرضی, میری خواہش, میری کوشش شامل ہو گئی تو اسے کہتے ہیں رحمتوں, برکتوں, کرم اور فضل کا یہ مہینہ. میں اس میں